اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بل هو اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، فرما دیجئے کہ زمین اور آسمانوں سے تمہیں روزی کون عطا کرتا ہے؟ فرما دیجئے صرف اللہ، اور یقیناً ہم یا صرف تم کوئی ایک ضرور ہدایت پر ہے یا واضح گمراہ ہے۔ فرما دیجئے کہ ہمارے جرائم سے متعلق تم سے باز پرس نہیں ہوگی، اور نہ ہی تمہارے کرتوتوں کے ہم جواب دہ ہوں گے۔ فرما دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان سچائی پر مبنی فیصلہ فرمائے گا، اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا اور سب کچھ خوب جاننے والا ہے۔ فرمائیے کہ مجھے دکھاؤ تو وہ شریک جنہیں تم نے اس سے ملا رکھا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ ہی غالب و دانا ہے۔ ان سے پہلے کی آیات میں بیان ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اور نہ ہی کوئی اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکتا ہے۔ اب ان آیات میں واضح کیا جا رہا ہے کہ روزی رسانی، زندگی، موت، اولاد، سب کچھ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں اس کا کوئی ساجی نہیں۔ ساری طاقتیں اور حکمتیں صرف اللہ کے قبضے میں ہیں۔ مشرکین و کفار نے اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں سے متعلق ایسے ایسے واہیات اور عقل کو شرما دینے والے عقائد گھڑ رکھے تھے کہ علامہ والحفیظ، ان کا کوئی بت بارش برسانے والا، کوئی درخت و پودے اگانے والا، کوئی اولاد و روزی دینے والا، پروردگار عالمین جو رب العالمین ہونے کے ساتھ ساتھ رؤوف بالعباد بھی ہے، وہ اگر چاہتا تو اپنی بے مثل طاقت کے بلبوتے پر ان مشرکین و کفار کا نام و نشان مٹا دیتا، مگر اس نے اپنی رحمت عامہ کے طفیل، اپنے ذی شان رحمت للعالمین رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ان گمراہوں کی ہدایت کے سامان انہیں عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت میں وہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمارے پاس تو تیرا کوئی رسول آیا ہی نہ تھا۔ ان آیات مبارکہ میں سوال و جواب کی صورت میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں غفلت و تاریکی کے پردوں کو چاک اور روشن کیا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے عبد خاص، آپ ان سے فرمائیں، قرآن میں کلمہ کل کی ایک انوکھی اور نرالی شان ہے کہ رب تعالیٰ اپنی بات اپنے اس بندے کی زبان سے کہلواتا ہے جسے اس نے اپنے وجود کی سب سے بڑی دلیل ٹھہرایا ہے۔ قد جاءکم برہان من ربکم، برہان بہت بڑی اور واضح دلیل کو کہا جاتا ہے، اسی لیے اہل محبت مومن کہتے ہیں، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ یہ مشرکین جو اللہ واحد قادر لا شریک و لا مثیل کو چھوڑ کر اپنی ساری آرزوئیں، خواہشیں اور مرادیں
ان اپنے ہاتھوں سے بنائے بتوں سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو تو زمین و آسمان کی وسعتوں میں تمہاری روزی کے سامان کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ یہ آکسیجن کے لامتناہی خزانے، پانی، حرارت، روشنی، یہ سب کچھ کون دے رہا ہے؟ جن بتوں کو تم نے یہ اختیار دے رکھا ہے کہ یہ روزی اولاد سب ان سے جا کر مانگتے ہو، ان کا روزی کے سامانوں میں کوئی حصہ بھی ہے؟ لوگ بھول جاتے ہیں نمرود مردود کو اپنی قدرت و طاقت اور وسائل پر بڑا ناز تھا۔ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ میرا رب تو سورج مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، تو اس کی ٹیں ٹیں فش ہو گئی تھی۔ فرمایا ہم خوب جانتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ان گمراہوں، خواہشات و لذت کے دلدادوں، اپنی ابتدا و انتہا سے غافلوں کے پاس قطعاً نہیں ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ ان کے معبودان باطلہ سے کوئی مکھی آ کر ان کی چیز لے اڑے تو یہ اس کے آگے بے بس و لاچار ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی احمق کسی چلتے پھرتے انسان کو معبود مان لے تو اسے تو یہ تک معلوم نہیں کہ اس کے خود ساختہ معبود کا اگر جو پانی اندر گیا ہے باہر آنا بند ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ ان غافلوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اس لیے اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اپنی زبان اقدس سے یہ نکارہ بجا دیں کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اس کے پاس ہے جو عالمین کا رب یعنی روزی رساں ہے۔ فرمایا ان پر یہ بھی واضح فرما دیجئے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا جواب خود دے گا۔ اے اپنے آپ کو فراموش کردہ لوگو، خوب توجہ سے سن لو کہ اگر تمہارے نزدیک ہمارے اعمال و عقائد خلاف حقیقت ہیں تو ان کی جواب دہی تم سے نہیں ہوگی، اور اسی طرح یہ جو تم انسانیت کو چھوڑ کر حیوانیت کی راہ اختیار کیے ہوئے ہو ان کی باز پرس ہم سے نہیں ہوگی۔ لکم دینکم ولی دین کے مطابق ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔ فرمایا انہیں اچھی طرح سمجھا دو کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی ہے جہاں ہم سب کا پالنہار، مالک، خالق، فاتر، صانع، کریم، رحیم، عظیم، حلیم، غفور، ودود، صبور، شکور اللہ ساری اولاد آدم کو ایک وسیع و عریض میدان میں جمع کرے گا، پھر ہم سب کے درمیان حق پر مبنی فیصلے فرمائے گا۔ ہر شخص وہاں ایک ایک ذرے کے برابر کی ہوئی نیکی اور بدی کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جس کی قدرت و عظمت و سطوت و ہیبت کے نظارے رات دن دیکھ رہے ہو وہ بہترین فیصلے بھی فرمائے گا، اور ہر ایک کے ایک ایک عمل و ارادے سے خوب واقفیت و خبر بھی رکھتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ اے اولاد آدم کے سردار، میری تخلیق کے شاہکار بندے، ان کم عقلوں دنیا کی حقیقتوں سے ناآشنا لوگوں سے فرماؤ کہ تمہارے یہ معبودان باطلہ جنہیں تم نے اللہ مان رکھا ہے، جن سے روزی، اولاد، صحت اور شفاعت مانگتے جاتے ہو، ان سے متعلق مجھے بھی دکھاؤ کہ آخر یہ ہے کیا چیز؟ انہوں نے کس کو پیدا کیا ہے؟ کس کی سانس روکی ہے؟ تمہیں کس طرح روزی بہم پہنچا رہے ہیں؟ کیا تمہیں ان کی بے بسی نظر نہیں آتی؟ ان پر کوئی پرندہ بیٹ کر دے، کوئی جانور انہیں آ کر آلودہ کر جائے، ان پر بیٹھ بیٹھ کر مکھیاں انہیں گندا کر دیں تو انہیں تو یہ ہٹا نہیں سکتے، اور تم نے انہیں اللہ کا رب العالمین شریک بنا رکھا ہے۔ اتنا بڑا ظلم یا نادانی ہرگز ہرگز یہ معبود نہیں ہو سکتے، بلکہ اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے غلبے اور دانائی کے ڈنکے کائنات کی ایک ایک چیز پر بج رہے ہیں۔ ان تمام حقائق کی موجودگی میں جو رب تعالیٰ اور اس کے بے مثل بندے اور رسول کی راہ چھوڑ کر اور راہ پر چل نکلیں، ان سے بڑا نادان و احمق کون ہو سکتا ہے؟ اے ہمارے پالنہار،
ہمیں اپنی حقیقی معرفت کی نعمت سے بہرہ مند بنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔